آج جو دو موضوعات ہمارے پیش نظر ہوں گے ان میں سے ایک موضوع ایسا ہے جو میری جتنا میں اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہوں جتنا تھوڑا بہت، تو جن موضوعات کے بارے میں مس کنسیپشن ہے ہمارے یہاں، مس ججڈ جو کیے گئے ہیں عمومی طور پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع دین کے ان موضوعات میں سے ایک ہے۔ علماء کرام تو لازمی بات ہے کہ بہت بہتر طریقے سے اور بہترین طریقے سے معاملات کو سمجھتے ہیں، میں عام عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے توکل کا، ثابت قدمی کا۔ یہ موضوع وہ ہے کہ جس کی روح کو، یہ میری رائے ہے، اگین اس سے کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، جس کی روح کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور ہم بہت ساری مثالیں توکل کے سلسلے میں، ثابت قدمی کے سلسلے میں ایسی پیش کرتے ہیں جو پوری طریقے سے اس موضوع کے اوپر صادق نہیں آتی ہیں۔ حالانکہ دین اسلام جو ہے جب توکل کی اور ثابت قدمی کی بات کرتا ہے تو تمام تر اسباب، تمام تر جو اس کے لیے پریکٹیکل امور ہیں وہ سر انجام دینے کے بعد ثابت قدمی یا توکل کی بات کرتا ہے، خاص طور پہ توکل کے حوالے سے۔ بدر جیسے مارکے میں آپ دیکھیے، اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہم اتر سکتے ہیں نصرت کو قطار اندر اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ فضائے بدر کی بات ہم کبھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ فضائے بدر جو ہے یہ بھی تو پیدا کی گئی تھی، تعداد کم تھی مگر جذبے جوان تھے، اس کے لیے تیاری مکمل تھی۔ جب آپ تیاری پوری مکمل کرتے ہیں، جو اسباب بھی آپ کو مہیا کیے گئے ہیں، اس کے بعد آپ توکل کی بات کرتے ہیں۔ بغیر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اگر بیٹھا رہے انسان اور توکل کرتا رہے تو یہ جو باری تعالیٰ نے جو فکر عطا کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فکر کی بھی توہین ہے۔ آپ دیکھیں نا، اقبال نے ایک جگہ اور کہا ہے جواب شکمہ میں کہ تمہارے جو آبا تھے وہ تو کردار تھے، عمل تھے، اور تم صرف گفتار ہی گفتار ہو۔ وہ سیارہ تھے، حرکت کرتے رہتے تھے، اور تم جو ہے اپنی جگہ سے ہل کے نہیں پانی پیتے ہو جسے کہتے ہیں، اور تم چاہتے یہ ہو کہ فضائے بدر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور صرف خالی دعاؤں سے معاملات جو ہیں وہ کیسے حل ہوں گے جب تک کہ اسباب نہیں کیا جائے گا، تدبیر جب تک نہیں کی جائے گی۔ تو یہ موضوع ہے۔ دوسرا موضوع ناظرین جو خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تاریخی حوالے سے جو ڈسکشن ہوگی، جس پر انسانی تاریخ کے حوالے سے بھی، جو دینی ہماری تاریخ ہے اس حوالے سے بھی، اور پھر دینی حوالے سے بھی، چونکہ خود یہ دین کا ایک سبجیکٹ بھی ہے، جہاد یقیناً دین کا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کو کس طریقے سے ریاست کے اندر رہ کر کرنا چاہیے، اس کے دوسرے احکامات اس حوالے سے کیا ہیں، مگر یہ ہمارا زیور ہے، ہمارا فخر ہے۔ اس کے بغیر آپ کا سروائیول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس تلوار کے ٹھیک استعمال کے بغیر اسلام کا پھیلاؤ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک استعمال کے بغیر۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے کچھ دور میں اس موضوع سے دنیا جو ہے وہ گھبرانے لگی، اور ہم بھی شاید خام خواہ اس معاملے میں ڈیفینسو ہو گئے ہیں نا طاہر بھائی؟ حالانکہ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تلوار کہاں اور کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ بڑے نازک مقام سے آپ بڑے اچھے انداز میں گزر بھی گئے ہیں۔ طاہر بھائی محبت کرتے ہیں تو، لیکن دیکھیے میں نے کہا تو ہے، یہ بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا، باقاعدہ ڈیفینسو ہو گئے ہم۔ آپ نے صحیح کہا ہے، اور الفاظ کا انتخاب اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، محبت ہے، آپ محبت ہے طاہر بھائی، آپ ہی سے سیکھے بہت ساری چیزیں ہم نے۔ 15 رمضان المبارک وہ دن ہے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی، امام حسن علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ خطوط جو کوفہ سے آ رہے تھے، اور اس حوالے سے بہت سارے خدشات بھی امام کے ذہن میں تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کوفہ میں شہید بھی کیا گیا تھا، تو ایک تاریخ جو ہے وہ تھی۔ بہت ہی جہاں دیدہ معاملات کی فہم رکھنے والی ہستی کو روانہ کیا گیا۔